بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرکات کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے۔ فصل عکس النقیض ہوئے جعل نقیض الجزء الاول من القضیہ ثانیہ و نقیض الجزء الثانی اولا مع بقاء الصدق والکیف۔ مصنف علیہ رحمہ عکس مستوی کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد عکس نقیض کو بیان کر رہے ہیں، اور عکس مستوی کی تفصیل گزر چکی کہ قضیہ کے صدق و کیف کو باقی رکھتے ہوئے قضیہ کے پہلے جز کو دوسرے جز کی جگہ اور دوسرے جز کو پہلے جز کی جگہ قرار دینا یہ عکس مستوی ہے، اور عکس نقیض قضیہ کے پہلے جز کی نقیض کو ثانی اور دوسرے جز کی نقیض کو اول قرار دینا، صدق اور کیف کو باقی رکھتے ہوئے، یہ ہے عکس نقیض۔ یعنی موضوع کی نقیض نکال کر اسے محمول کی جگہ رکھنا، اور محمول کی نقیض نکال کر اسے موضوع کی جگہ رکھنا حملیہ میں، یہ عکس نقیض ہے۔ اسی طریقے سے مقدم کی نقیض کو تالی بنانا اور تالی کی نقیض کو مقدم بنانا شرطیہ میں صدق اور کیف کو باقی رکھتے ہوئے، یہ ہے عکس نقیض۔ تو کہتے ہیں عکس النقیض ہوا جعل نقیض الجزء الاول من القضیہ ثانیہ۔ عکس نقیض قضیہ کے پہلے جز کی نقیض کو دوسرا قرار دینا، اور دوسرے جز کی نقیض کو اول قرار دینا، صدق اور کیف کو باقی رکھتے ہوئے۔ مثال آ رہی ہے۔ یہ متقدمین کے دستور کے مطابق ہے کہ پہلے جز کی نقیض کو ثانی اور دوسرے جز کی نقیض کو اول قرار دینا، یہ عکس نقیض یہ متقدمین کے نزدیک ہے۔ فتنعکس الموجبۃ الکلیہ بہذا العکس کنفسہا۔ تو موجبہ کلیہ کا عکس نقیض موجبہ کلیہ ہی آتا ہے، جیسے آپ کا قول کل انسان حیوان موجبہ کلیہ ہے، تو اس کا عکس نقیض موجبہ کلیہ ہی ہوگا کہ اس جملے میں کل انسان حیوان میں، اس جملے میں موضوع کی جگہ انسان ہے اور محمول حیوان ہے، تو موضوع کی نقیض نکالیے اور محمول کی نقیض نکالیے، لا انسان لا حیوان، اور موضوع کو محمول اور محمول کو موضوع قرار دیجئے، تو کل انسان حیوان کا عکس نقیض ہوگا کل لا حیوان لا انسان، ہر لا حیوان لا انسان ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ سکتے ہیں کہ کل انسان حیوان تو صادق ہے کہ جو ہر انسان حیوان ہے، یعنی ہر وہ فرد جس پر انسان صادق ہے اس پر حیوان صادق ہے،
یہ تو درست ہے کہ جو بھی انسان ہے وہ حیوان ہے، مگر اس کا عکس نقیض لایا ہر لا حیوان لا انسان ہے۔ یہ کس طریقے سے صادق ہے؟ تو یہ اس طور پر صادق ہے کہ اصل قضیہ میں موضوع انسان ہے اور محمول حیوان ہے۔ جو موضوع ہے وہ خاص ہے، جو محمول ہے وہ عام ہے، یعنی حیوان عام ہے، ٹھیک ہے۔ اور خاص جس پر صادق آتا ہے عام تو اس پر صادق آتا ہی ہے، لہٰذا جس پر انسان صادق ہے اس پر حیوان صادق ہے، یہ بات تو بالکل واضح ہے۔ مگر جب اس کی نقیض لایا تو وہ نقیض نکل کر کے عکس نقیض لایا تو کل لا حیوان لا انسان ہے۔ یہ کس طریقے سے صادق ہے؟ یہ آپ کا سوال تھا، تو اس کے جواب میں مجھے یہ کہنا ہے کہ دیکھیے، جب آپ نقیض لائے تو جو پہلے خاص تھا وہ عام ہو گیا نقیض میں، اور جو عام تھا وہ خاص ہو گیا۔ کیوں؟ انسان و حیوان کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، انسان و حیوان عام و خاص مطلق ہیں، اور عام و خاص مطلق کی نقیض عام و خاص مطلق ہی ہوتی ہے، لیکن عینین کے عکس کے ساتھ۔ تو انسان کی نقیض لا انسان اور حیوان کی نقیض لا حیوان۔ اب لا انسان یہ عام ہوا اور لا حیوان یہ اخص ہوا۔ کیا مطلب؟ جس پر لا حیوان صادق آئے گا اس پر لا انسان ضرور صادق آئے گا، جس پر لا حیوان صادق آئے گا اس پر لا انسان ضرور صادق آئے گا، مگر جس پر لا انسان صادق آئے اس پر لا حیوان کا صادق آنا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے، گھوڑے بیل گدھے پر لا انسان تو صادق ہے مگر لا حیوان صادق نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا انسان عام مطلق اور لا حیوان اخص مطلق۔ اور ابھی آپ مان چکے ہیں کہ اخص جس پر صادق آئے گا اس پر عام بھی صادق آئے گا، اور لا انسان عام ہے، لا حیوان اخص ہے، تو جس پر لا حیوان صادق آئے گا یقینی طور پر اس پر لا حیوان بھی صادق آئے گا۔ تو ہمارا قول کل انسان حیوان بھی صادق، ہمارا قول کل لا حیوان لا انسان بھی صادق ہے۔ تو موجبہ کلیہ کا عکس نقیض موجبہ کلیہ ہی آتا ہے۔ تو کہتے ہیں فَتَنْعَكِسُ الْمُوجِبَةُ الْكُلِّيَّةُ بِهَذَا الْعَكْسِ كَنَفْسِهَا۔ تو موجبہ کلیہ کا عکس نقیض موجبہ کلیہ ہی آتا ہے، جیسے ہمارا قول کل انسان حیوان یہ موجبہ کلیہ ہے، اس کا عکس نقیض ہوگا ہمارا قول کل لا حیوان لا انسان۔ تو ایک بات تو صاف ہو چکی کہ موجبہ کلیہ کا عکس نقیض موجبہ کلیہ ہی ہوتا ہے۔ والموجبۃ الجزئیہ لا تنعکس بہذا العکس، اور موجبہ جزئیہ کا عکس نقیض لازمی طور پر نہیں آتا ہے۔ تو کہتے ہیں موجبہ جزئیہ کا عکس نقیض نہیں آتا ہے۔ کیوں نہیں آتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا قول بعض الحیوان لا انسان، یہ موجبہ جزئیہ ہے۔ لا انسانیت حیوان کے بعض افراد کے لیے ثابت مانا گیا، جیسے کہ گھوڑا پر حیوان صادق ہے اور لا انسان صادق ہے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارا قول بعض الحیوان لا انسان صادق ہے، یہ گھوڑے پہ صادق ہے، بیل پر صادق ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کا جب عکس نقیض لائیں گے تو بعض الحیوان لا انسان کا عکس نقیض ہوگا بعض الانسان لا حیوان، کہ حیوان کی نقیض لا حیوان اور لا انسان کی نقیض انسان۔ جو محمول ہے اس کو موضوع اور جو موضوع ہے اس کو محمول کریں گے تو بعض الحیوان لا انسان کا عکس ہو جائے گا بعض الانسان لا حیوان۔ بعض انسان کیا ہے؟ لا حیوان ہے، اور یہ کاذب ہے کیونکہ کوئی انسان لا حیوان نہیں ہے، کوئی انسان لا حیوان نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ موجبہ جزئیہ کا عکس نہیں آتا ہے۔
والموجبۃ الجزئیہ لا تنعکس بہذا العکس، اور موجبہ جزئیہ کا عکس نکیز نہیں آتا، اس لیے کہ ہمارا قول بعض الحیوان لا انسان یہ موجبہ جزئیہ ہے اور صادق ہے یہ، اور اس کا عکس نکیز کیا ہوگا؟ بعض الانسان لا حیوان یہ کاذب ہے، کیونکہ انسان کا کوئی فرد لا حیوان نہیں ہے، انسان کے کسی فرد پر لا حیوان صادق نہیں ہے۔ تو دیکھیے موجبہ جزئیہ کا عکس نکیز موجبہ جزئیہ نہیں ہو سکتا، موجبہ جزئیہ کا عکس نکیز موجبہ جزئیہ نہیں ہو سکتا، کوئی دوسرا بھی نہیں ہو سکتا، زیادہ اگر ہو سکتا تھا تو موجبہ جزئیہ وہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بعض الحیوان ہمارا قول بعض الحیوان لا انسان موجبہ جزئیہ صادق ہے، مگر اس کا عکس نکیز بعض الانسان لا حیوان یہ صادق نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ موجبہ جزئیہ کا عکس نکیز نہیں آتا۔ تو اب تک محصورات 4 میں سے 2 کا بیان ہوا کہ موجبہ کلیہ کا عکس نکیز موجبہ کلیہ آتا ہے، موجبہ جزئیہ کی جہاں تک بات ہے تو اس کا عکس نکیز نہیں آتا۔ والسالبۃ الکلیہ تنعکس الی سالبۃ جزئیہ، اور سالبہ کلیہ کا عکس نکیز سالبہ جزئیہ آتا ہے، سالبہ کلیہ کا عکس نکیز کیا ہوتا ہے؟ سالبہ جزئیہ آتا ہے، جیسے کہ آپ کہیں لا شیء من الانسان بفرس، کوئی انسان گھوڑا نہیں ہے، یہ سالبہ کلیہ ہے، کیونکہ یہاں فرسیت کا سلب انسان کے ہر ایک فرد سے ہے، محمول کا سلب موضوع کے ہر فرد سے ہے، تو یہ ہے سالبہ کلیہ۔ کون؟ آپ کا قول لا شیء من الانسان بفرس سالبہ کلیہ ہے، اور اس کے عکس نکیز میں آپ کیا کہیں؟ بعض لا فرس لیس بلا انسان، تو سالبہ کلیہ کا عکس نکیز سالبہ جزئیہ، تو انسان کا عکس نکیز انسان کی نکیز لا انسان، اور فرس کی نکیز لا فرس، پھر موضوع کو محمول اور محمول کو موضوع کریں گے تو اس کا عکس نکیز ہوگا کہ بعض لا فرس لا انسان نہیں ہے، بعض لا فرس لا انسان نہیں ہے۔ ولا تقول، اور آپ ایسا نہیں کہہ سکتے، لا شیء من الانسان بفرس کے عکس نکیز میں یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ کوئی لا فرس لا انسان نہیں ہے، کوئی لا فرس لا انسان نہیں ہے، یہ نہیں بول سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نکیز یعنی بعض لا فرس لا انسان ہے، اس کی نکیز سمجھ رہے ہیں؟ سالبہ کلیہ کی نکیز آپ کو معلوم ہے موجبہ جزئیہ، تو کہتے ہیں اس کی نکیز بعض لا فرس لا انسان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ دیوار یہ لا فرس ہے لا انسان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کی یہ نکیز صادق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو لا شیء من الانسان بفرس کا عکس نکیز بعض لا فرس لا انسان یہ تو نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا عکس نکیز پھر سے آپ سنیے، تو کہتے ہیں کہ سالبہ کلیہ کا عکس نکیز سالبہ جزئیہ ہوتا ہے، جیسے کوئی انسان فرس نہیں ہے تو اس کے عکس نکیز میں کہیں گے کہ بعض لا فرس لا انسان نہیں ہے، اور اس کے عکس نکیز میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی لا فرس لا انسان نہیں ہے، کیونکہ اس کی نکیز یعنی بعض لا فرس لا انسان ہے، بعض لا فرس لا انسان، جیسے کہ جدار۔ والسالبۃ الجزئیہ تنعکس الی سالبۃ جزئیہ، اور سالبہ جزئیہ کا عکس نکیز سالبہ جزئیہ ہی آتا ہے، جیسے آپ کا قول بعض الحیوان لیس بانسان
یہ صالبہ جزئیہ ہے۔ اس کا عکس نکیس سالبہ جزئیہ ہوگا، یعنی بعض لا انسان لیس بلا حیوان، بعض لا انسان لا حیوان نہیں ہے، جیسے کہ فرض بات ختم ہوئی۔ وعکوس الموجہات مذکورۃ فی الکتب الطوال، موجہات کے عکوس بھی آتے ہیں، مگر مصنف کہتے ہیں کہ موجہات کے عکوس بڑی کتابوں میں مذکور ہیں، تو ان عکوس کو اگر جاننا چاہتے ہیں تو بڑی کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ وہاں ہناک تم مباحث القضایا و احکامہا، یہاں قضایا اور اس کے مباحث یعنی عکس اور نکیس کی بحث تام ہوئی۔